बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुक़्तदर मुहतरम मुहतशम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हस्तियाँ अपने बरगुज़ीदा बंदे लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इस दुनिया में मबूस फरमाए। उनमें अंबिया किराम भी हैं, उनमें औलिया अल्लाह भी हैं। जिस हस्ती का आज मैं ज़िक्र करने चला हूँ वो हस्ती इमाम तरीक़त, इमामुल आइमा, मुक़्तदाए अहले सुन्नत, शरफ़ फ़ुक़हा, इज़्ज़े उलमा, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत नुमान बिन साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत बुलंद मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है। आप इबादात और मुजाहिदात, इसके अलावा तरीक़त के उसूल में अज़ीमुश्शान मर्तबा पर फाइज रहे। इब्तदाई ज़िंदगी में आपने लोगों के इज़्तिहाम से किनारा कश होकर गोशा नशीनी का कष्ट किया कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं, लोगों से परे हो जाऊं और मैं गोशा नशीनी इख्तियार कर लूं ताकि लोगों की इज्जत व हशमत पाने से दिल पाक और साफ रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ और ही मंजूर था। आप दिन रात लोगों से अलहदा होकर गोशा नशीनी इख्तियार करके रब ताला की इबादत और रियाज़ात में मसरूफ़ अमल रहे। बहुत इबादत आपने की, लेकिन खल्लाके दो जहां को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपको ख्वाब के अंदर ज़ियारत करवाई जाती है। हुजूर सैयद आलम को आपने इस हालत में देखा कि इस्तग़फ़ार मुबारक को जमा फरमा रहे हैं और बाज़ को बाज़ के मुकाबला में इंतखाब करके अलग-अलग कर रहे हैं। इस ख्वाब से आप बहुत परेशान हुए और हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मसाहिब से इस ख्वाब की ताबीर आपने दरियाफ्त फरमाई। उन्होंने जवाब दिया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की हिफाजत करेंगे और हिफाजत में ऐसे बुलंद मर्तबा पर फाइज होंगे कि दुनिया आपको जानेगी। गोया आप उनमें तसर्रुफ करके सही और सकीम को जुदा जुदा करेंगे। दूसरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपने ख्वाब में देखा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हनीफा, तुम्हें मेरी सुन्नत के जिंदा करने के लिए पैदा किया गया है। तुम गोशा नशीनी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जब हुजूर सैयद आलम की ख्वाब के अंदर आपको ये ज़ियारत नसीब होती है, ख्वाब के अंदर हुजूर सैयद आलम की ज़ियारत के बाद आप अपना गोशा नशीनी का जो इरादा है वो तर्क कर देते हैं और मखलूक खुदा की हिदायत और रुश्द रहनुमाई के लिए आप निकल खड़े हुए। आप बाकसरत मशाइख़ उज़्ज़ाम के उस्ताद रहे हैं, जिनमें हज़रत इब्राहीम बिन अधम, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, हज़रत दाऊद ताई और हज़रत बिशर हाफ़ी अलैहि रहमा मौजूद हैं कि उन्होंने आपसे इक्तिसाब फैज़ किया, आपसे तरीक़त की राह दरियाफ़्त की, आपसे इल्म शरीयत उन्होंने सीखा। उलमा के दरमियान ये वाक़या बहुत मशहूर है कि आपके ज़माना में अबू जाफ़र अल मंसूर खलीफा था। उसने ये इंतज़ाम किया कि 4 उलमा में से किसी एक को काजी बना दिया जाए। उन चारों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम भी शामिल था। बकिया 3 फ़र्द हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत सिला बिन अशैम और हज़रत शरीक अलैहि रहमा थे। ये चारों बड़े बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे हैं। बादशाह ने, उस खलीफा ने एक फस्तादा को आपकी तरफ भेजा कि चारों को दरबार में मेरे पास बुलाया जाए। चुनाचे जब ये चारों यकजा होकर रवाना हुए
تو راہ میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا میں اپنی فراست کے مطابق ہر ایک کے لیے کسی ایک بات کو تجویز کر دیتا ہوں۔ سب نے کہا آپ جو تجویز فرمائیں گے یقیناً بلا شبہ ہمارے لیے وہی درست ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تو کسی ہیلا سے اس منصب قضا کو خود سے دور رکھوں گا، میں اس قضا کے منصب کو اپنے اوپر وارد نہیں ہونے دوں گا، چھوڑ دوں گا، میں نے اس کے اوپر فائز نہیں ہونا۔ صلہ بن الشیم خود کو دیوانہ بنا لیں، سفیان ثوری یہاں سے بھاگ جائیں اور شریک آپ قاضی بن جائیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری نے اس تجویز کو پسند کیا اور راستے سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی میں گھس کر کہنے لگے مجھے پناہ دو، لوگ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لوگ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس کہنے پر ان کا اشارہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ملا نے انہیں کشتی کے اندر چھپا دیا۔ بقیہ تینوں کو علماء کو لے جا کر ان لوگوں نے بادشاہ وقت منصور کے روبرو پیش کر دیا اور ان کے دربار میں پہنچا دیا۔ منصور نے امام اعظم علیہ رحمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ منصب قضا کے لیے بہت مناسب ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اے امیر میں عربی نہیں ہوں، اس لیے سردار عرب مجھے حاکم بنانے پر کبھی بھی راضی نہ ہوں گے۔ منصور نے کہا اول تو یہ منصب نسبت و نسل سے تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ علم و فراست سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ آپ تمام علماء زمانہ سے افضل ہیں، اس لیے آپ ہی اس کے زیادہ موضوع اور لائق ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا میں اس منصب کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا میرا یہ کہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں اگر سچ ہے تو میں اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹے کو قاضی بنا دینا یہ مناسب نہیں۔ چونکہ تم خدا کی مخلوق کے حاکم ہو، تمہارے لیے ایک جھوٹے کو اپنا نائب بنانا اور لوگوں کے مال کا محافظ اور لوگوں کی ناموس کا محافظ مقرر کرنا یہ مناسب نہیں۔ اس ہیلا سے آپ نے منصب قضا سے نجات پائی۔ اس کے بعد منصور نے حضرت صلہ بن الشیم کو بلایا، انہوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا منصور تیرا کیا حال ہے، تیرے بچوں کا، بیوی بچوں کا تیرا کیا حال ہے، تیرے اہل و عیال تو ٹھیک ہیں؟ اس کے بعد منصور نے جب یہ بیان سنا اس نے کہا یہ بندہ تو مجھے دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اسے دربار سے باہر نکال دو۔ پھر اس کے بعد حضرت شریک کی باری آئی، ان سے کہا آپ منصب قضا کے ملنے پر کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ منصب ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا خلیفہ وقت میں سودائی مزاج انسان ہوں، میرا دماغ بہت کمزور ہے۔ منصور نے جواب دیا اعتدال مزاج کے لیے شربت و شیرے وغیرہ کا استعمال کرنا تاکہ دماغی کمزوری دور ہو کر عقل کامل حاصل ہو جائے۔ غرضے کے منصب قضا حضرت شریک کے حوالے کر دیا گیا اور امام اعظم نے انہیں چھوڑ دیا اور پھر کبھی ان سے بات نہ کی۔ اس واقعہ سے آپ کی کمال خوبی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی فراست اتنی عرفہ و اعلیٰ تھی کہ آپ پہلے سے ہی سب کی خصلت و عادت کا جائزہ لے کر صحیح اندازہ لگا لیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ سلامتی کی راہ پر گامزن رہ کر خود کو مخلوق سے بچائے رکھنا تاکہ مخلوق میں راہ و راست و جاہ کے ذریعے نخوت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ حکایت اس امر کی قوی دلیل ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے کنارہ کشی بہتر ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ احباب ذی وقار، اس طرح کی کئی کرامات، کئی واقعات آپ سے منسوب ہیں۔ میں ایک اور واقعہ، ایک اور آپ کی کرامت، آپ کی زندگی کا مقام و مرتبہ سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے واضح کر دوں، اور اس واقعہ کو حضرت داتا علی حجویری
آپ نے لکھا ہے اپنی کشف المحجوب کے اندر، آپ نے لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے سرحانے کی طرف سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو اپنی آغوش میں بیٹے کی طرح لیے ہوئے باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ میں فرط محبت میں دوڑ کر حضور سید عالم کی قدم مبارک کو چمٹ گیا، میں حضور سید عالم کے قدم مبارک کے بوسے لینے لگا۔ میں اس حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ حضور سید عالم کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی کیفیت اور میری باطنی حالت کا اندازہ ہو گیا۔ حضور سید عالم نے فرمایا یہ تمہارے امام ہیں جو تمہاری ہی ولایت کے ہیں، یعنی کہ حضرت ابو حنیفہ۔ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتہاد حضور سید عالم کی مطابقت میں بے خطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جن کو حضور سید عالم خود اپنی آغوش میں لے کر چلتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس کائنات کے اندر صوفیہ کرام اس وقت موجود ہیں ان کا سایہ رب العالمین تا دیر ہمارے سروں کے اوپر سلامت فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے علم کا، ان کی معرفت کا کوئی ایک قطرہ بھی رب العالمین ہمیں عطا فرما دے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ احباب، آپ تمام دوستوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو آپ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو کر دیجئے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اس ویڈیو کو آپ مخلوق خدا تک بھی پہنچا دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کی زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔